وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين ہمارے بھائی ہیں. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام رضا خان ماضی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مولا حسن حسین کو اپنی محبت و عقیدت کا خراج پیش کرتے ہوئے میرے نام فرماتے ہیں: معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلے، اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسین. تمثیل ہے اس سایہ کے کوئی حصے کیے، آگے سے حسن بنے آگے سے حسین. عزیزان بس آئیے مراد سبھی مل کر کے محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز وجود ہے حضور محبوب جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں دو شریف پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور خود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار نبی والے نبی کی بارگاہ میں پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین کرام، خطبہ قسمت کے بعد مجھ دل کی زبانی حدیث شریف ایک مختصر سا حصہ آپ نے سماعت فرمایا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الحسن والحسین ہمارے بھائی ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ میرے حسن میرے حسین ایک میرے بنیادی بیٹے ہیں. میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان شہزادوں کو مصطفیٰ کریم سونپتے تھے اور میرے آقا چما بھی کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے بچوں کو چوما کرتے ہیں، آقا اپنی سونکا کرتے ہیں. نبی نے فرمایا: اے میرے صحابہ، میں اپنے ان شہزادوں کے جسم ناظرین سے جنت کی خوشبو پاتا ہوں. میں اپنے شہزادوں کے جسم ناظرین سے جنت کی خوشبو پاتا ہوں. آقا فرماتے ہیں: میرے صحابہ، اسی لیے میں ان بچوں کو سونکتا تھی، چومتا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا ذکر ہے. آقا مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو اپنے ساتھ لے کر کے
آقا ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے مکان میں تشریف فرما تھی۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی چھوٹی سی عمر مبارک، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان سے نکلتے ہیں اور سرکار سید الشہداء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کھیلتے کھیلتے مدینہ شریف سے کھجوروں کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ شام کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، واپس گھر نہیں آئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، بیٹا حسن جاؤ اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو تلاش کر کے لے آؤ۔ وہ کہاں گئے پتہ نہیں، عصر کا وقت ہو گیا، ابھی گھر نہیں آئے۔ حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے اور کھجورے کی بات میں تشریف لے گئے۔ سیدنا امام حسن مجتبی شفیع نبی مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھجوروں کے باغ میں تشریف لے آئے۔ آقا مولا حسن نے ارشاد فرمایا، اے بھیا حسین کہاں ہو، تشریف لے آؤ۔ امی جان یاد فرما رہی ہیں، آپ نے آواز دیا، نہ آپ کی بات کا کوئی جواب آیا، نہ حضرت سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ تو حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے اسی جنگل میں اسی بات میں دیکھا کہ ایک ہرن کا قتل ہو رہا تھا۔ شہزادے رسول نے آواز دیا، اے ہرن میرے قریب آ اور میرے قریب آ کر مجھے خبر دے میرے بھائی حسین کہاں۔ شہزادے رسول مولا حسن کا کہنا فرمانا تھا، او ہرن آپ کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں آئے، اور سیدنا مولا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرن بتا میرے بھائی حسین کہاں ہے۔ ہرن کو اللہ عز و جل نے بولنے والی زبان عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس ہرن نے بزبان فصیح حضرت مولا حسن رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، سرکار آپ کے بھائی حسین کو صالح بن رفع یہودی نے لے جا کر اپنے گھر میں چھپا کر کے رکھا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ خبر پائی ہرن کی زبانیں، تو آپ اس یہودی کے مکان میں تشریف لے آئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دیا، کچھ آواز آئی، کون؟ آپ نے فرمایا، میں حسن ابن علی ہوں، مصطفیٰ کریم کا نواسا ہوں۔ اے صالح، اس سے پہلے کہ تو میرے بھائی کو میرے حوالے کر دے، ورنہ میں اپنے گھر جاتا ہوں اور اپنی ماں سے کہتا ہوں، میری مقدس ماں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پہ کسی یہودی کا وجود باقی نہ رکھے۔ حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ عنہ نے جب اتنا فرمایا، آپ کی گفتگو کو اس یہودی نے سنا، تو اس نے کہا، اے حسن مجتبی آپ یہ بتائیں آپ کی ماں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اے یہودی سن، میری ماں وہ ہے جو میری ماں وہ ہے کہ شہزادی رسول ہے، میری ماں بنت رسول اللہ ہے جنہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اس یہودی نے کہا، اے حسن مجتبی آپ بتائیں، ہم نے آپ کی ماں کو جان لیا، آپ کے بابا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے بابا کو پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، میرے بابا مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جنہیں فاتح باب خیبر کہا جاتا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ اے شہزادے، ہم نے آپ کے باپ کو جان لیا، اب آپ بتائیں آپ کے نانا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے نانا کی بات کرتے ہو، میرے نانا جیسا نانا دنیا میں کسی کا نہیں ہے، میرے نانا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس یہودی نے آپ کی گفتگو سنا تو اس نے کہا، شہزادے اس سے قبل میں آپ کے بھائی حسین کو آپ کے حوالے کروں، پہلے اپنے نانا چاند کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دو، میں آپ کے نانا کا غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو، اس کے بعد میں آپ کے بھائی حسین کو آپ کے حوالے کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہم شفیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کلمہ پڑھایا، وہ مشرفہ اسلام ہو گیا۔ حضرت مولا حسین کو اپنی گود میں اٹھا کر کے لے آیا، آپ کی پیشانی کو چوم کر کے آپ کے بھائی حسن کے حوالے کر دیا۔
حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ مولا حسین کو اپنے گھر لے آئے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی گود میں لیا اور چمٹا کر پیار کرنا شروع کیا, پیشانی کو چومنا شروع کیا. حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے. معان اس یہودی, او یہودی, حضرت سیدہ فاطمہ کے مکان پہ آیا اور مکان پہ آ کر روتے ہوئے عرض کرتا ہے, اے بنت رسول اللہ, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, مجھ سے ایک بہت بڑی خطا ہو گئی. اے سیدہ, ہم نے آپ کے شہزادے حسین کو اپنے گھر میں چھپا لیا تھا, آپ میرے اس غلطی کو معاف فرما دے. تو سیدہ نے ارشاد فرمایا, اے سوالے, ہم نے تیری غلطیوں کو معاف فرما دیا, لیکن یاد رکھنا اے میرے شہزادے اپنے نانا کو بڑے پیارے ہیں, وہ ایک غزوہ میں گئے ہوئے ہیں, اپنے باپ کے بڑے پیارے ہیں, وہ بھی غزوہ میں گئے ہوئے ہیں. وہ جب آئیں گے اس میدان سے, وہ جب آئیں گے غزوہ سے, تو مولا علی کی بارگاہ میں جانا, ان سے معافی مانگنا. حضرت سیدنا مولا کائنات فاتح امام خیبر حضرت علی کرم اللہ کو چن کرے جب اس غزوہ سے واپس اپنے مکان پہ تشریف لے آئے, سوالے پھر آئے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں, عرض کیا کہ حضور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, مجھ سے ایک بڑی بھول ہو گئی. آقا, میں نے آپ کے بیٹے حسین کو اپنے گھر میں چھپا لیا تھا, سرکار میری اس غلطی کو آپ معاف فرما دیں. آپ نے ارشاد فرمایا, اے سوالے, میں نے تیری غلطیوں کو معاف فرما دیا, لیکن میرے شہزادے اپنے نانا کو بڑے پیارے ہیں, ان کی بارگاہ میں جا, ان سے معافی مانگ. سوالے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بڑی بھول ہوئے, اس بھول کی غلطی مانگنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. میں نے آپ کے نواسے حسین کو چھپا لیا تھا اپنے مکان پہ, آقا علیہ السلام میرے اس غلطی کو معاف فرما دے. تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا, اے سوالے, میں نے اتنی غلطیوں کو معاف کر دیا, لیکن یہ میرے نواسے حسن حسین اپنے پروردگار کو بڑے پیارے ہیں, رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لے. سوالے جب رفع 70 دنوں تک اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے, روتے رہے. اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئے, رب نے جبریل کو بھیج دیا, اے سید الملائکہ, جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو, جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو, اے محبوب سوالے جب رفع سے فرما دو, اللہ نے اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیا. وہ حسن مصطفیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت لاکھوں سلام, خون خیر الرسول سے ہے جن کا خبیر, اس کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام, اس کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. مولا حسن وہ ہے جن کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرمائے, جس مومن کا بدن میرے حسن کے بدن سے چھو جائے گا, اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. جس مومن کا بدن میرے حسن کے بدن سے چھو جائے گا, اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. سرکار تشریف فرما دے آپ کی پاکیزہ بارگاہ میں, صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ, آپ یہ فرمائیں, ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا, اے میرے صحابہ پوچھو. تو صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں. آقا, اللہ نے آپ کو چند شہزادگان عطا فرمائے, وہ بچپن میں فوت ہو گئے, ہمیں سوال یہ کرنا ہے, اے میرے آقا, آپ کی نسل کیسے چلے گی؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ سنو, لوگوں کی دنیا والوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں, انشاءاللہ میری بھی نسل قیامت تک باقی رہے گی, میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے گی. میری نسل میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلے گی, میری نسل قیامت تک باقی رہے گی. جانے کائنات حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شہزادے اور میرے مصطفیٰ کریم نے ان شہزادوں سے اتنی محبت فرمایا تھا, اتنی عقیدت فرمایا تھا کہ دنیا میں ایسا کوئی نانا نہیں جو اپنے نواسے سے اسی محبت کیا ہو. حضرت سیدنا امام حسن امام حسین سیدنا جانے یا رسول اللہ محمد نبی حج بیت اللہ کے لیے یہ مدینہ شریف سے پیدل نکلتے ہیں. جس سواری پہ ذات راہ بار تھا, اتفاقیہ وہ سواری پیچھے رہی. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک جھوپڑی کے قریب آئے جس میں ایک ضعیف العمر خاتون تھی. آپ نے فرمایا, بوڑھی ماں, کیا آپ کے گھر میں کچھ کوئی پینے کو ہے؟ اگر ہو تو مجھے پلا دو. حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا تو ضعیفہ خاتون نے کہا, حضور میرے گھر میں ایک بکری ہے, میں اس کا دودھ آپ کو پیش کرتی ہوں. اس ضعیفہ نے دودھ بکری سے نکال کر آپ کو پیش کیا, آپ نے دودھ دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا, بوڑھی ماں, اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو ہو وہ مجھے دے دو. تو ضعیفہ نے کہا, حضور میرے گھر میں
कुछ नहीं है, अलबत्ता यही बकरी है, आप इसे ज़िबह करके इसका गोश्त बनाकर आप खा सकते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बकरी को ज़िबह फरमाया, उसका गोश्त बना करके पका करके आपने खाया। जब आप शिकन सैर हो गए तो सैयदना मौला हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, खातून हम नवासे रसूल हैं, हम लखते जिगरे फातिमा हैं, हम मुस्तफ़ा करीम के दोषे नबूवत के कहने वाले हसन हुसैन हैं, हम मदीना शरीफ के मौला हुसैन हैं, नवासे रसूल हैं। ए फातिमा, अगर तुम मदीना शरीफ आना तो आकर के मुझसे मुलाकात करना, हम उसका बदला तो अता फरमा देंगे। हज़रत सैयदना इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से आप कूच कर गए। जब उस ज़ईफ़ा का शौहर आया, वो खफा हुआ, बकरी को नफा करके उस खातून ने कहा, हमने चंद मुसाफिरीन को खिला दिया। वो नाराज हो कहा कि किसको बकरी खिला दी, न जान न पहचान। अब क्या हुआ, हम गरीबुल वतन वैसे ही हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है। एक बकरी थी, उसको भी खिला दिया अनजाने में। गुर्बत ने यहाँ तक उसको लाया कि वो मदीना शरीफ गए और ऊँटों की मैगनियाँ चुन चुन कर उसे बेचना शुरू कर दिया। इत्तेफाकिया वो खातून मदीना शरीफ के गले से गुजर रही थी। हज़रत सैयदना मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मकान से देख रहे थे। आपने एक कासिद को भेज करके उस खातून को बुलाया। जब खातून घर पे आपके आए, आपने फरमाया, बूढ़ी माँ मुझे पहचानती हो? उस खातून ने कहा कि मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, आप कौन हैं? हज़रत मौला हसन ने कहा, ऐसी बूढ़ी माँ, खुदा वक्त को याद करो जब हम आपके घर में मेहमान हुए थे। उस ज़ईफ़ा ने जब गौर से देखा, कहा हुज़ूर मैं बहुत पहचान गई आपको, मैंने जान लिया आपको। हज़रत इमाम हसन ने इरशाद फरमाया, हज़रत हसन ने इरशाद फरमाया कासिद को, हज़रत हसन ने इरशाद फरमाया खादिम को, ऐसा करो मेरे माल से 1000 दीनार 1000 बकरियाँ इस खातून को इनायत की जाए। और कासिद के हवाले उस खातून को किया, कहा ले जाओ मेरे भैया हुसैन की बारगाह में, और भैया हुसैन की बारगाह में ले जाओ। उस खातून को वो गुलाम लेकर के आया हुसैन आज़म की बारगाह में। तो आपने पूछा, खातून मेरे भैया हसन ने क्या दिया? उसने कहा, हुजूर आपके भाई हसन ने 1000 बकरियां मुझे दी हैं, 1000 दीनार नगद दिए हैं। आपने फरमाया अपने गुलाम से, ऐ मेरे गुलाम ऐसा कर, इस खातून को 1000 बकरियां 1000 दीनार नगद दिए जाए और गुलाम के साथ दे दिया जाफर तैयार की बारगाह में। आपने पूछा मेरे भाइयों ने क्या दिया? कहा 2000 बकरियां 2000 दीनार। आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया, इस खातून को 2000 दिरहम और 2000 बकरियां इनायत की जाए। वो ज़ईफ़ा माला माल हो गई और माला माल होकर के अपने शौहर से कहने लगे, ऐ मेरे शौहर नामदार, ये सफ़ी इब्ने सफ़ी का घराना है, ये हुसैन इब्ने अली का घराना है, इन्हें हम बगैर पहचाने खिला दिया। आज अहले बैत नबूवत की सखावत ने हमें माला माल कर दिया, हमें मालदार बना दिया। ये अहले बैत नबी का घराना है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम अहले सुन्नत वल जमात अपने इमाम की ज़बानी में अहले सुन्नत लाहे मेरा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौला हसन को भी मानते हैं, अहले बैत नबूवत से प्यार करते हैं, मौला हुसैन से इश्क करते हैं। इसकी इश्क की बदौलत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में मैं यकीन कामिल के साथ कह सकता हूँ, परवरदिगार आलम मोहब्बत अहले बैत की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हम सुन्नियों की मग़फ़िरत फरमाए। मेरे इमाम ने कहा नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। ओ हसन मुस्तफा सैयदुल असलिया राकिबे दोषे इज्जत दिला कर शबाब। एक आखिरी बात मैं आपसे जरूर कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन शहजाद से इतनी मोहब्बत फरमाई, इतना प्यार फरमाया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सहाबा किराम की खिदमत हुई थी। एक सहाबी एक हिरन का इतना खूबसूरत बच्चा लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। कहा, या रसूलल्लाह, मैं इस हिरन के बच्चे को आपकी बारगाह में तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरन के बच्चे को कबूल करवा लिया। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुस्तफा शफीए नबी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो उस हिरन के बच्चे को देखा, सरकार ने अपनी गोद में बिठा लिया, आपकी पेशानी को चूमा। तो आपने अर्ज की, नाना जान ये बच्चा बड़ा खूबसूरत है, एक इसका बच्चा है। मुस्तफा ने फरमाया ये हिरन का बच्चा है। अर्ज करते हैं, नाना जान आप हमें इस बच्चे को हमें इनायत
دکھا دیں, ہم اپنے گھر لے جا کر کے اس بچے کے ساتھ کھیلیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرما دیا. آپ وہ بچہ لے کر کے اپنے گھر پہ آئے اور اس بچے کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے. سید الشہداء سیدنا مولا حسین رضی اللہ عنہ مکان سے باہر کھیلنے میں مشغول تھے. جب آپ مکان میں تشریف لے آئے, حضرت حسن مجتبیٰ کو اس ہرن کے بچے سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ آئے, کہا بھیا آپ کہاں سے لے کر کے آئے؟ کہا میں نانا جان کی بارگاہ میں گیا تھا, نانا جان نے مجھے دیا ہے. آپ نے فرمایا اے بھیا حسن یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے, تجھے دے دو, میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. حضرت حسن مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا اے بھائی حسین ہم یہ بچہ تمہیں نہیں دے سکتے ہیں, آپ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں اور سرکار سے آپ مانگے. نانا جان آپ بھی آپ کو عنایت فرمائیں گے, کیونکہ نبی کا در ایسا در ہے اس در سے کوئی سال واپس نہیں آتا ہے. آپ کو نواسے رسول ہے, آپ کو نانا جان بڑی محبت فرماتے ہیں, آپ سے نانا جان بڑا عشق فرماتے ہیں. حضرت سیدنا مولا حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بھائی جان آپ نہیں دیتے ہیں بتا دیں, ہم بھی نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اگر ہم نانا سے اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا نانا کی بارگاہ سے جب تک نانا مجھے ہرن کا بچہ نہیں دے دے, اگر میں بچہ نہ لے کر کے آؤں مجھے حسین ابن علی نہ کہنا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نانا جان کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے ہیں اے نانا جان ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, آپ نے بھائی حسن کو ہرن کا بچہ دیا ہے. میرے مصطفیٰ نے حضرت سیدنا امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور لے کر کے آپ کی پیشانی کو چوما اور پیشانی کو چوما, سار کو چوما. آقا نے فرمایا اے بیٹا حسین گھر چلے جاؤ, بچہ ایک کا میں نے دے دیا. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حسین اعظم راجہ دیکھوا علیہ السلام اے نانا جان جب تک آپ بچہ نہیں دیں گے میں واپس نہیں جاؤں گا. میں نے اپنے بڑے بھائی حسن سے وعدہ کر کے آیا ہے. آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے بیٹا حسین چلے جاؤ. آپ نے عرض کیا اے نانا جان میں جاؤں گا نہیں. قریب تھا تو مولا حسین آنسو بہانے لگتے. اللہ عز و جل کی مشیت کو گوارا نہ ہوا. پروردگار عالم نے حکم فرمایا اس جنگل میں وہ ہرنی اپنے بچے کی جدائی میں رو رہی تھی, ایک بچے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے ہرنی ایسا کر تو فوراً مدینہ شریف جا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ. اس ہرن نے زبان حال سے عرض کیا اے میرے محبوب میں اپنے بچے کے غم میں آنسو بہا رہی ہوں. اللہ نے فرمایا اے ہرنی آنسو نہ بہا, تیرا بچہ کریم کی بارگاہ میں گیا ہے, تیرا بچہ حضرت مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا ہے. اس اپنے بچے کو لے لے. اور قریب تھا کہ حسین روئیں اور ان کے رونے سے پہلے اس بچے کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا. ہرنی نے عرض کیا اے پروردگار عالم یہ جنگل بڑی یہ جنگل دور ہے, مدینہ شریف دور ہے, میں وہاں سے کیسے پہنچوں گی؟ اللہ نے فرمایا اے ہرنی اپنے بچے کو سینے سے لگا, آنکھیں بند کر لے. جب تیری آنکھ کھلے گی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہوگی, جب میری آنکھ کھلی ہوگی میرے آقا کی میرے حبیب کی بارگاہ ہوگی. ہرنی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو رونے کو برداشت نہ کر سکے. اس نے آنکھ بند کیا, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس نے اپنے بچے کو پیش کیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیا. آقا نے فرمایا اے ہرنی یہ بتا اپنے بچے کو کیسے بدن کو بخش کرے گی؟ آپ اس ہرنی نے زبان ہاتھ میں کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں, حسین کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں. یا رسول اللہ آپ اس بچے کو لے اور لے کر کے مولا حسین کو عنایت فرما دے. آقائے جہاں علیہ تحیۃ السلام اپنی حیات ظاہرے میں میرے مصطفیٰ اگر شہزادے روتے آپ بے قرار ہو جایا کرتے تھے, آپ کو دلی تکلیف ہوا کرتی تھی. تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں جب مولا حسین علی جدہ والد الصلاۃ والتسلیم میدان کربلا میں ان جفاکار یزیدیوں نے شہید کیا ہوگا تو روح مصطفیٰ کتنی بے قراری ہوئی ہوگی, آقا کریم علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. میں عرض کر رہا تھا میرے نبی نے اپنے شہزادوں سے کتنا پیار فرمایا. اسی کے آئینے میں آپ دیکھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا, میرے حسن میرے حسین اے میرے دنیاوی دوست ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے بڑے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہم شفیع نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہیں. حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آقا نے فرمایا الحسن اشبہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس, کہ میرے حسن سر سے لے کر سینے تک نبی کے مشابہ تھے, اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کریم کے مشابہ تھے. یہی وجہ ہے جب مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کا دل چاہتا ان دونوں شہزادوں کو کھڑا کرتے اور ان دونوں شہزادوں کے رخ انور میں شبیہ مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے.
حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی آخری بات بھی کرو، شہادت آپ کو پیش کرو کہ حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ ہم سے شہید مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی پریشانی بات پہ سورہ اخلاص شریف لکھی ہوئی ہے. اس بات کو آپ نے اہل بیت کو بیان فرمایا، اہل بیت بڑے خوش ہوئے. لیکن جب یہ خواب حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بتایا گیا، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مولا حسن نے خواب دیکھا ہے تو عنقریب ان کی زندگی کے چند دن باقی رہے. مولا حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا. حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر قرآن کی جو بنیاد میں دلائی جاتی ہے وہ فقیہ ملت علامہ جلال الدین محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات محرم میں فرمایا ہے کہ آپ کو 4 بار زہر دیا گیا. ایک بار زہر دیا گیا تو جب زہر دیا جاتا تکلیف آپ کو ہوتی تو آپ روزے رسول سے جاتے اور سرکار کے روزے پہ نانا مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرتے تو اللہ شفا عطا فرماتے. لیکن چوتھی بار جب آپ کو زہر دیا گیا اتنا خطرناک زہر دیا گیا، اتنا بھیانک زہر دیا گیا کہ حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ عنہ سراحی اپنے پاس رکھا کرتے تھے جس میں مہر لگی رہا کرتی تھی. لیکن جس دن آپ کو اس سراحی میں پانی کے ذریعہ زہر دیا گیا تو اس کی شب میں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. سرکار کی بارگاہ میں مولا کائنات حضرت علی ہے، ماں فاطمہ ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ خواب سے اٹھے، آپ رونے لگے. آپ نے فرمایا میری بہن زینب کو بلا دیا جائے. سیدہ زینب کو بلانے کے لیے خادم گیا تو آپ کو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی. آپ نے سوچا لاؤ میں وضو کروں، تو آپ نے اس سراہی کو کھولا اور اس سراہی کو کھول کر کے آپ نے پہلے پانی پیا. ایک آہ کیجیے یہ پانی ہے یا بلا، حلق سے لے کر شکم تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا سیدنا مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بے قراری کو دیکھ کر آپ برداشت نہ کر پائیں. آپ نے حضرت امام حسین شہید کربلا کو بلایا. جب سیدنا مولا حسین آئے تو آنے کے بعد میں اپنے بھائی کی حالت کو دیکھا تو آپ کو محسوس ہوا اب میرے بھیا حسن کا بچنا مشکل ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا سراہی میں تو مہر لگی ہوئی ہے، سراہی میں تو مہر لگی ہوئی ہے. آپ نے سوچا لاؤ میں اس پانی کو چکھ کر دیکھوں اس پانی میں زہر کیسے ملایا گیا ہے، زہر کس نے ملایا ہے. آپ نے جب سراہی کو لیا حضرت سیدنا امام حسن نے آپ کے ہاتھوں سے سراہی کو لیا، زمین پہ مار دیا. وہ سراہی زمین پہ گری، پھوٹ گئی اور پانی زمین میں جذب ہو گیا. جب پانی زمین پہ گرا زمین ابلی، زمین پھٹ گئی. آپ نے اندازہ لگایا کہ میرے بھائی حسن کو ایسا خطرناک زہر دیا گیا ہے، اب ان کا بچنا مشکل ہے. آپ نے اب ان کا بچنا مشکل ہے. حضرت سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں آپ کی بے قراری دیکھ رہے ہیں. آپ جب طے کرنا شروع کرتے ہیں ایک تشت رکھا جاتا ہے، اس تشت میں مورخ لکھتا ہے یا تو آپ کے آنت و جگر کے 70 ٹکڑے تھے یا 100 ٹکڑے اس تشت میں جمع ہو گئے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نے ارشاد فرمایا اے بھائی حسین اب بتاؤ اب میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے. آپ نے عرض کیا بھیا حسن آپ کے چہرے نے سبز رنگ اختیار کر لیا ہے. گلے ملے بھائی سے اور مل کر رونا شروع کیا. اے بھیا حسین حدیث معراج کی تعبیر ہو گئی. صحابہ نے عرض کیا اے مولا حسن اے مولا حسین حدیث معراج کیا ہے، اس کی حکمت احمد بتائی جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کی مقدس جماعت سنو، جب میرے نانا مصطفیٰ کریم کو معراج ہوئی تو معراج میں میرے نانا نے جنت میں 2 جنتی محل کو دیکھا. 2 محل الگ الگ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے اور جیسا محل میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں نے دربار رضوان سے پوچھا اے رضوان یہ بتاؤ یہ محل کس کے ہیں؟ تو رضوان نے کہا یا رسول اللہ آپ کے 2 ہونے والے نواسوں کے. ایک محل
حسن کا ایک محل حسین کا۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا اے عثمان یہ بتاؤ ایک محل کا رنگ زرد ہے ایک محل کا رنگ سرخ ہے، یہ محل کس لیے الگ الگ کیوں ہے؟ میرے آقا کی بارگاہ میں رضوان نے آنسو بہاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ جتنی تفصیل چاہیے میں نے بتا دیا، اب جبریل سے پوچھ لے۔ سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں آج سبز رنگ کا محل آپ کے ہونے والے نام سے مولا حسن کا ہے، اور سرخ رنگ کا محل آپ کے ہونے والے نام سے مولا حسین کا ہوگا۔ شہادت کے وقت مولا حسن کا چہرہ زرد ہو جائے گا، اور شہادت کے وقت مولا حسین کا چہرہ خود ان کے خون سے سرخ ہو جائے گا۔ یہ آپ کے ہونے والے دونوں نواسوں کے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا حسن مصطفیٰ اپنے بھائی حسین کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے بھائی حسن آنسو نہ بہائیں، آپ نانا کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ ماں فاطمہ کی بارگاہ میں جائیں گے، بابا علی کی بارگاہ میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ عنہ کی اس بات نے رلا دیا تھا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اس وقت مار کے کربلا تھا، تو آپ کی نگاہوں کے سامنے اس وقت مولا حسین کی بے کسی تھی، اس وقت مولا حسین کی بے کسی تھی، اسی غم نے مولا حسن کو رلا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے بھیا حسین جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو تیار کر کے نانی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جانا، اجازت لینا نانی جان سے، اے نانی جان اجازت دے دو، بھیا حسن نے کہا ہے مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روتے ہوئے آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ مولا حسن نے وصیت فرمائی تھی اگر فتنے کا خوف ہو تو مجھے روضہ رسول میں نہیں جنت البقیع شریف میں ماں فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، بیان فرماتے جب آقا حسین حسن کا جنازے پاک اٹھتا ہے تو جانتے ہو مدینہ شریف میں اتنا ازدحام تھا، اتنی بھیڑ تھی، اگر سوئی جیسی باریک چیز زمین پہ ڈالی جاتی تو زمین پہ نہ آتی، اتنی بھیڑ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رو کر کے فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، آج جتنا چاہے آنسو بہا لو، آج جتنا چاہے رو لو، مصطفیٰ کے نواسے حسن مصطفیٰ آج دنیا سے چلے گئے۔ حضرت سیدنا مولا حسن کے جنازے پاک کو جب روضہ رسول کے قریب لایا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روتے ہوئے اجازت دے دی، لیکن بات آئی کہ تلواریں چلنے لگیں، عامر مدینہ منورہ کی طرف سے فتنے کا اندیشہ ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ ہتھیار سے لیس ہو گئے، تو حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی وصیت کو یاد دلائی، اے مولا حسین آپ کے بھیا حسن کی ایک وصیت دیتے تھے جب فتنہ ہو تو مجھے وہاں سے اماں فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی جنازے مبارکہ ادا کی گئی۔ آپ کے جنازے میں اتنی بھیڑ تھی، ابو ہریرہ سرکار کے فرمان کے مطابق اگر سوئی جیسی باریک چیز زمین پہ ڈالی جاتی وہ زمین پہ نہ گرتی۔ حضرت سیدنا مولا حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ آپ کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں میں او حسن مصطفیٰ سید الاسفیاء راکب دوش عزت کے لاکھوں سلام، کون خیر الرسول سے ہے جن کا خبیر، اس کی بے ریش سنتینت کے لاکھوں سلام، اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت کے لاکھوں سلام۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے پہ، چلو سلام کریں ایسے آستانے پہ، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اللہ کا اللہ کی باقی زبان کو دعا مولا تبارک و تعالیٰ ذکر حضرت حسین کی برکت سے ہمارے مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت نبوت کی سچی محبت عطا فرما، سچا پیار اہل بیت نبوت کا عطا فرما، پروردگار جب تک زندگی عطا فرما، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں ہمیں زندہ رکھ، اہل بیت کی سچی عقیدت محبت میں ہمیں زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم